الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ مریم کی۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 6، کل آیات 98، کلمات اس میں 780، حروف اس میں 3780 ہیں۔ آیت نمبر 37 اور 38 یعنی 37 اور 38 کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، پس تباہی ان کافروں کے لیے ہوگی بڑے دن کے حاضر ہونے سے۔ جس دن وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو اس وقت کیا خوب سننے والے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ مسیحی فرقوں کے آپس کے اختلافات کا ذکر ہے۔ کلیسا کی تاریخ نزاعات و اختلافات پر ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ اختلاف رونما ہوا کہ جناب مسیح اللہ ہیں یا رسول۔ ایک نظریہ تو یہ تھا کہ مسیح اللہ کے رسول ہیں، دوسرا یہ کہ رسول ضرور ہیں لیکن ایک خاص مقام ہے، تیسرا یہ کہ مسیح اللہ کے بیٹے اور مخلوق ہیں، چوتھا یہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، مخلوق نہیں ہیں، باپ کی طرح قدیم ہیں۔ اس کے بعد روح القدس کے بارے میں ایک اور اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ نے کہا روح القدس کو بھی اللہ کا درجہ حاصل ہے، کچھ منکر ہو گئے۔ سن 381 عیسوی میں قسطنطنیہ میں ایک فیصلے کے تحت روح القدس کو اللہ تعالیٰ کے درجے پر فائز کیا گیا اور ثلیث کے نظریے کو آخری شکل دے دی گئی۔ اس کے بعد جناب مسیح کے انسانی، خدائی، ملکوتی، لاہوتی اور ناسوتی پہلوؤں پر اختلافات رونما ہوئے۔ جس دن وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو اس وقت کیا خوب سننے والے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ دنیا میں ان کی بصارت و سماعت پر مفادات، خواہشات اور آرزوؤں کے تہ در تہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ تمام پردے ہٹ جائیں گے اور ہر چیز کما حقہ نظر آئے گی۔ یعنی آج جب کہ سننا دیکھنا مفید تھا، بالکل اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ قیامت میں جب دیکھنا سننا کچھ فائدہ نہ دے گا، اس وقت سب کچھ سن دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اب وہاں یہ وہ سب کچھ سنیں گے جس سے جگر پھٹ پھٹ جائیں گے اور وہ منظر دیکھیں گے کہ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اسمع بہم و ابصر، یہ دونوں فعل تعجب کے لیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ ناحق کی بات کو سننے ہیں اور حقائق کو حقیقت بین نگاہوں سے نہ دیکھتے ہیں، یعنی کانوں اور آنکھوں کے باوجود بہرے اور اندھے ہیں، لیکن ہماری بارگاہ میں بروز محشر ہوں گے پیش تو ان کے سامنے حقیقت کا پردہ چاک ہوگا اور وہ خوب سنیں گے اور دیکھیں گے، لیکن اس وقت کی معرفت ان کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گی۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 37 اور 38 یعنی 37 اور 38 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ مریم کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔